بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کی شان نزول کا بیان ہوا تھا۔ اب ذرا آیت کریمہ کا مطلب سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ یہاں پورب اور پچھم کہا گیا ہے، لیکن مراد ہے تمام جہات، یعنی جس طرف بھی تم منہ کرو گے اسی طرف اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ تو یہاں پورب اور پچھم بول کر دو کنارہ مراد لیا ہے کہ اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک اور اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک۔ تو ظاہر ہے کہ جب کناروں کی بات ہو گئی تو ان کے اندر جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو مشرق اور مغرب یعنی کل جہان اللہ کی ہے، کل جہان اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو تمہاری نماز ہو جائے گی، تمہاری دعا ہو جائے گی۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر تم کو نماز پڑھنے سے روکا جائے تو تم کہیں اور نماز پڑھ لو۔ پوری روئے زمین اللہ کی ہے، لہذا تم کو اگر کسی خاص جگہ نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تو جہاں تم کو جگہ مل جائے وہاں پر نماز پڑھ لو۔ جیسا کہ ابتدا میں خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، تو ان کو یہ حکم ہوا کہ سارا جہان اللہ کی ملکیت ہے، تم جہاں بھی نماز پڑھو گے تمہاری نماز اللہ قبول فرمائے گا۔ لہٰذا اگر وہ تم کو خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں تو جہاں وہ نہیں روک سکے وہاں تم نماز پڑھ لو، ہے نا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے نا۔ واللہ کے معنی پیٹھ پھیرنے، منہ پھیرنے کے بھی ہوتا ہے، اور واللہ کے معنی کسی طرف گھوم جانے کے بھی ہوتا ہے نا۔ تو تم جہاں بھی رہو جس طرف بھی اپنا منہ گھما کے پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ ایک تو سواری پر سوار ہونے کا مسئلہ بیان ہوا تھا۔ کبھی کبھی آدمی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو پورب پچھم کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی جگہ آدمی کیا کرے؟ اگر وہاں پر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو پوچھنے سے وہ بتا دے گا کہ کس طرف پچھم ہے تو اس کو پوچھے، یا اگر کسی علامت کے ذریعے سے پتہ چل جائے تو اس علامت پر غور کرے۔ جیسا کہ آج کل پورب پچھم دیکھنے کے لیے ایک آلہ آتا ہے،
ہے نا، ایک مشین آتی ہے کہ اس کو بیٹھائیے، جس کو کمپاس بھی بولتے ہیں، تو اس کو بیٹھائیے تو جس طرف بھی پچھم ہو وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں سے اتنے ڈگری پر اس سمت میں پچھم ہے اور اس سمت میں پورب ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی چیز اگر ہو تو اس سے پورب پچھم کا پتہ لگا لیا جائے۔ لیکن جہاں کہیں نہ کوئی بتانے والا ہو، نہ کوئی علامت موجود ہو، نہ کوئی آلہ موجود ہو جس سے پتہ لگایا جائے، تو آدمی تحری کرے۔ تحری کا مطلب غور و فکر کرے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف اس کا دل جمے کہ اس طرف پچھم ہے، اس طرف قبلہ ہے، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز کے اندر اگر اس کے دل کا ارادہ بدل گیا تو جس طرف دل میں آیا کہ نہیں اس طرف قبلہ ہے تو اسی طرف گھوم جائے۔ ہاں، یہ نہ کرے کہ چلو ایک رکعت ادھر منہ کر کے پڑھا، ایک رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں گے، ایک رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں گے۔ ایسا کرنا سے پھر نماز نہیں ہوگی۔ دل کا یقین جس طرف جھک جائے کہ نہیں، دل گواہی دیتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، ہے نا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم اپنا منہ جس طرف پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں پر یہ ثمّ جو ہے ہا ہونا یا ہوناکا کے معنی میں کبھی آتا ہے کہ اس جگہ یا اس جگہ، تو جس طرف بھی تم اپنا منہ کر لو اسی طرف اللہ کا وجہ، اللہ کی رحمت۔ یہ وجہ اللہ جو ہے کہ اپنی اصل معنی میں نہیں ہے، کہ وجہ کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے چہرے سے پاک ہے، چہرے مورے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی توجہ، کہ تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تم سے اتنا قریب ہے کہ وہ ہر حال میں تمہاری دعا، تمہاری نماز قبول فرماتا ہے۔ کہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو تم جس طرف بھی اللہ کی اطاعت میں سر جھکا دو اسی طرف اللہ قبول فرما لے گا، وہ اپنی رحمت میں تم کو لے لے گا، اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بے شک وسعت والا، علم والا ہے، کہ وہ انسانوں کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں فرماتا، انسان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ فرماتا ہے، وسعت کا معاملہ فرماتا ہے۔ ہاں، انسان کو چاہیے کہ وہ خود تنگی نہ کرے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، تو انسان کی زندگی میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔